بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ وال پروگرام ولاگ روزانہ کی بنیاد پر میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں، اور اس وقت پارہ 12 اور سورہ ہود کی آیات آج اس میں شامل ہیں، تو یہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہیں۔ اور یہ سلسلے کو ختم نہ ہونے دیجیے بلکہ آگے بڑھائیے، آگے دوستوں میں ضرور فارورڈ کرتے رہیے۔ جو بھی اب تک کر چکے ہیں ان کا شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ قال یا قوم رحمتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ ہود کی آیات مبارکہ 90 تا 92 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ تلاوت اور ترجمہ کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے۔ اس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خام خواہ سزا دینے ہی کو اس کا جی چاہے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی وہ خوش ہو۔ تم لوگ اپنی سرکشیوں میں جب حد سے گزر جاتے ہو اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز ہی نہیں آتے، تب وہ بادل نخواستہ نہیں تمہیں سزا دیتا ہے، اور ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے ہی قصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی طرف پلٹو گے، اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤ گے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایاں محبت رکھتا ہے۔ اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت
اور نہایت لطیف مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال تو آپ نے یہ دی ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھویا گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں یکایک کو دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ ممتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا ہو تو اپنی حد تک تو اسے بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ اور ویسے بھی غور کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا اس محبت کو پیدا نہ کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہوتا، کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا محبت مادری اور شفقت پدری کا خالق ہے، خود اس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کیسی محبت موجود ہوگی۔ تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ یہ سمجھ میں نہ آنا اس بنا پر نہ تھا کہ حضرت شعیب کسی غیر زبان میں کلام کرتے تھے، یا ان کی باتیں بہت مفلک اور پیچیدہ ہوتی تھیں۔ باتیں تو سب صاف اور سیدھی ہی تھیں۔ اور اسی زبان میں کی جاتی تھی جو یہ لوگ بولتے تھے، بلکہ ان کے ذہن کا سانچہ اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا کہ حضرت شعیب کی سیدھی باتیں کسی طرح اس میں نہ اتر سکتی تھیں۔ قاعدے کی بات ہے کہ جو لوگ تعصبات اور خواہش نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں اور کسی خاص طرز خیال پر جامد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اول تو کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتے جو ان کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر سن بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ بعین ہی یہی صورتحال ان آیات کے نزول کے وقت مکہ میں درپیش تھی۔ اس وقت قریش کے لوگ بھی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ، لیکن صرف اس بات سے آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بنی ہاشم آپ کی پشت پر تھے۔ پس حضرت شعیب اور ان کی قوم کا یہ قصہ ٹھیک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ پر جسپاں کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے حضرت شعیب کا جو انتہائی سبق آموز جواب نقل کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اے قریش کے لوگوں،
تم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل یا نشانی کے لیے جانوروں کو باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل کرنے کے لیے اسے قید کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الذبائح حدیث نمبر 5513۔ فوائد: باندھ یا قید کر کے مارنے کا مطلب ہے کہ اسے باندھ کر پھر تیروں یا گولیوں وغیرہ سے اسے نشانہ بنایا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قابو کر کے اس کے گلے پر تیز چھری پھیری جائے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ناظرین سامعین محترم اور ویورز، آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ آج کے ولاگ میں سورہ ہود کی آیات مبارکہ 90 تا 92 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے، دوستوں سے بھی کو بھی فارورڈ کر کے ان سے بھی سبسکرائب کرنے کی درخواست کیجئے، اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ آگے بڑھتا جائے تاکہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک اور ان کے دوستوں تک آگے سے آگے چلتے رہیں، اور یقیناً اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو بھی برابر ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔